سورہ فصلت جسے سورہ حامیم سجدہ بھی بولتے ہیں، آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ ترجمہ اس کا، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفاع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے ایک فارمولا بتایا، نیکی اور برائی دو برابر کبھی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے کیا کرو، برائی کا دفاع، برائی کا بدلہ برائی سے مت کرو بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو ایک بہترین طریقہ بتایا، جب کبھی بھی تمہارے ساتھ کوئی برائی ہو رہی ہو اس کا بدلہ برائی سے نہیں دینا بلکہ بھلائی سے دینا۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فائدہ بھی بتا دیا، اگر تم اس طرح کرو گے آج جو تمہارا دشمن ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے گا، دوست نہیں بلکہ دلی دوست، جگری دوست بولتے ہیں نا، ویسا بن جائے گا بلکہ بولے اللہ تعالیٰ۔ تو ان دونوں آیتوں کو بھی یاد رکھ لینا، ہر مسلمان، اب آگے چل کر وہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ رہے، ساس بہو ننند دیور وہ جٹھانی وہ تمام چیزیں جو بھی ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہی سوچنا ہے، میرے سامنے ساس ہے، میرے سامنے بہو ہے، میرے سامنے ننند ہے، جٹھانی ہے، دیورانی ہے، کون ہے وہ؟ میری ایک تو دینی لحاظ سے میری بہن ہے یا وہ میرا بھائی ہے، اور اگر وہ برائی کرے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ بدلے میں برائی کرنا نہیں ہے، بھلائی کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ میری آج اگر دشمن ہے تو کل میری دوست بن جائے گی، اس چیز کو ذہن میں رکھ لو۔ اب اس کے بعد چند حدیثیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینے والا ہے، ان میں سے وہ دو لوگ بھی ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ اگر ہم اللہ کے لیے دوسرے مسلمان سے محبت کریں گے تو ہم لوگوں کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اب وہ مسلمان بولے تو دور نہیں جانا، پہلے اپنے گھر سے دیکھ لینا کون ہے میرے گھر میں، کیا میں ان سے محبت کر رہا ہوں یا نفرت؟ اگر محبت کروں تو کل قیامت کے دن اللہ کے سائے میں جگہ ملے گا۔ حالانکہ کل قیامت کا دن بڑا خطرناک، ہولناکیوں والا، بڑے تکلیف والا، لیکن اس دن اگر میں سایہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو میرے لیے ہر مسلمان سے محبت کرنا ضروری ہوگا۔ اور ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، اور اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، اور وہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو جنت میں جانا بولے تو کیا کرنا؟ ایمان والے بننا۔ ایمان والے کب بنیں گے؟ جب ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اور محبت بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم سلام کرو۔ یہ حدیث بھی یاد رکھنا آخر تک، مجھے جنت میں جانا ہے بولے تو پہلے میرے گھر والوں سے محبت کرنا ہے، میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا ہے، تمام مسلمانوں سے مجھے محبت کرنا ہے، اور محبت بڑھانے کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرو۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے بے سہارا چھوڑے، نہ اسے حقیر سمجھے، اور تقوی یہاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ بولے دل کی طرف، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ پھر اس کے بعد آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اور مسلمان پر حرام ہے کہ اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو، یہ تمام چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس میں تو کتنی باتیں ہیں، اب یہ ڈیٹیل میں بولوں تو وقت زیادہ ہو جاتا، لیکن بس اتنا تو سرسری طور پر اتنا تو یاد رکھو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھائی ہے، تو اس پر ظلم نہیں کریں گا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کریں گا، کوئی کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گا، اور کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے، ہے تم کیا ہے میرے سامنے، حقیر نہیں سمجھنا۔ پھر کسی مسلمان کی بے عزتی نہیں کرنا، کسی مسلمان کو اس کا قتل نہیں کرنا، یعنی اس کا خون بھی حرام ہے، اور اس کی عزت اور اس کا مال بھی حرام ہے۔ یہ 6 چیزیں کم از کم اس حدیث سے یاد رہیں۔ چلیے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ترمذی کی روایت،
کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں گالی دے؟ کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا مذاق اڑائے؟ کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہم پر ظلم کرے؟ ہم جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ ہمارے مسلمان بھائی کے لیے، ایک بہن دوسری بہن کے لیے پسند نہ کرے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کا ایک حصہ درد کرتا ہے تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ تو ہر مسلمان، اب وہ میری ساس، میری بہو، میری ننند، میری جٹھانی، عورتیں سب سوچیں، آج کا ٹاپک عورتوں کا ہے، تو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہے۔ مطلب اگر میرے پیر کو مار لگا، میرے پیر میں اگر ٹھوکر لگی، خون نکل رہا ہے، تو کیا میرے چہرے سے مسکراہٹ نکلے گی؟ نہیں نا۔ سر میں درد ہو رہا تو کیا میرے چہرے سے مسکراہٹ نکلے گی؟ نہیں۔ جسم میں کہیں پر بھی درد محسوس ہو رہا تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا۔ کہیں پر بھی مار لگا، کہیں پر بھی تکلیف ہوئی تو پورا جسم محسوس کرتا۔ اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو، میں بھی میرے رشتہ داروں کو، میں بھی میرے ننند جٹھانی دیورانی ساس سسا، یہ جتنے بھی اپنے رشتہ دار ہیں، ان کو تکلیف میں دیکھ کر اس تکلیف کو میں بھی محسوس کرنے والا بننا، یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ اگر ان حدیثوں کو ہم غور سے سنیں، اس پر تدبر کریں، فکر کریں، اس پر عمل کریں، کم از کم اتنی حدیثیں، ویسے تو مسلمانوں کے حقوق میں بہت ساری حدیثیں ہیں، انشاءاللہ اللہ چاہے تو پھر کبھی وہ مسلمانوں کے حقوق ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن اتنی حدیثیں آج کے ٹاپک کے لیے جو میں ضروری سمجھا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اتنی چیزیں تو ذہن میں رکھ کر پھر آگے چل کر ابھی میں جو باتیں بولنے والا ہوں اس کو یاد رکھ لینا۔ تو کیا بھائی، سرسری طور پر چند چیزیں تو ہم لوگوں کو معلوم ہوئی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال نہیں کھانا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بے عزتی نہیں کرنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جسم کی طرح ہے، ٹھیک ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اگر برائی ہو رہی ہے کسی مسلمان کی طرف سے بھی، ہم کو تکلیف ہو رہی ہے تو بدلے میں جواب بھلائی سے دینا، ٹھیک ہے نا۔ یہ چند چیزیں ذہن میں رکھ کے، جتنا ایک عورت سے ایک مرد دشمنی نہیں کرتا اتنا عورت ہی عورت سے دشمنی کرتی ہے، یہ حقیقت ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، کسی بھی جگہ میں ہو۔ مرد اتنی دشمنی نہیں کرتا عورت سے جتنی دشمنی عورت ہی کرتی ہے، عورت ہی کرتی ہے۔ وہ کون کون سے رشتے ہیں؟ ویسے تو ہر رشتے میں کسی نہ کسی طرح دشمنی ہوتی ہوں گی، ہوتی ہیں، مرد بھی دشمنی کرتا ہے، کبھی کسی معاملے میں کسی سے ہوتی ہے، لیکن کچھ رشتے ایسے خطرناک ہیں جن کے درمیان ہمیشہ دشمنی ہوتی ہے، زیادہ تر ان رشتوں میں زیادہ دشمنیاں ہوتی ہے۔ وہ چند رشتے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی آج میں کوشش کروں گا۔ آج میں آپ کے سامنے پورے 5 رشتوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بتانے والا ہوں۔